آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230، اور اس سبق کے اندر جو تجویدی پوائنٹ ہیں وہ آپ کو بتائے جائیں گے، اور جو مسٹیک لوگوں سے ہوتی ہے اس سے انشاءاللہ بچا جائے گا۔ تو آئیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا، اس نون کے اندر اخفا کریں گے، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد میں طا ہے، اور طا اخفا کے حرفوں میں سے ہے۔ نون ساکن کے بعد اخفا کے حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو وہاں نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھتے ہیں، فَإِن، اس طرح سے۔ طَلَّقَهَا، یہاں پر طا کو منہ بھر کے پڑھیں گے۔ فَلَا تَحِلُّ، حا کو حلق سے نکال کر کے پڑھیں گے۔ مِن بَعْدُ، یہاں پر دیکھیے نون ساکن کے بعد میں با ہے، اور تجوید کا ایک رول یہ ہے کہ کہیں پر بھی اگر نون ساکن کے بعد میں با آتا ہے تو وہاں پر ایک چھوٹا سا میم بنا ہوا ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں پر بنا ہوا ہے۔ اب یہ نون نہیں پڑھا جائے گا بلکہ یہ میم پڑھا جائے گا۔ اس لفظ کی اگر ہجے کریں تو اس طرح سے کریں گے، میم میم زیر میم، اور غنہ بھی کر کے پڑھیں گے ساتھ ساتھ۔ تنکیح، اس نون کے اندر بھی اخفا کریں گے، اس لیے کہ یہاں پر نون ساکن کے بعد میں کاف ہے۔ زوجن غیرہ، اس لفظ کو پھر دوبارہ سے سنیے، زوجن غیرہ۔ اس لفظ کو دوبارہ کیوں بتا رہا ہوں، پہلے زا ہے پھر جیم ہے، یہ تھوڑا سا پڑھنے میں ہارڈ ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ زا کا پروناؤنسیشن الگ ہے اور جیم کا پروناؤنسیشن الگ ہے، اور دونوں لفظ ایک ساتھ آ رہے ہیں تو یہ پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ یا تو اس کو جوجن پڑھتے ہیں یا پھر زوزن پڑھتے ہیں، حالانکہ اس کو پڑھنا کیسے ہے، زوجن، پہلے زا کا ساؤنڈ نکلے گا پھر جیم کا ساؤنڈ نکلے گا۔ غیرہ، غین کو بھی اور را کو بھی، دونوں کو منہ بھر کے پڑھیں گے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا عَلَيْهِمَا، یہاں پر چھوٹا مد ہے، اور اس کے آنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد میں حمزہ آ رہا ہے، اور وہ بھی دوسرے ورڈ کے اندر۔ اس قاعدے کے پائے جانے کی دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ حروف مدہ ہونا چاہیے، اور دوسری شرط یہ ہے حروف مدہ کے بعد میں دوسرے ورڈ کے شروع میں حمزہ ہونا چاہیے، جیسا کہ یہاں پر ہے، پہلے یہ الف مدہ ہے اور اس کے بعد میں حمزہ ہے، وہ بھی دوسرے ورڈ کے اندر۔ علیہما الگ ورڈ ہے اور ان یتراجع الگ ورڈ ہے، تو پہلے ورڈ کے آخر میں الف مدہ آ رہا ہے اور دوسرے ورڈ کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے، تو دونوں شرطیں پائی گئیں، اس لیے یہاں پر یہ چھوٹا مد بنا ہوا ہے۔ اور ہم نے یہاں پر وقف کیا ہے، آیت نہیں ہے، تو جہاں پر آیت نہیں ہوتی ہے اور ہم وقف کر لیتے ہیں تو پھر پیچھے سے لوٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ ان یتراجعا ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، ان ظنا، ان کے نون کے اندر اخفا کریں گے، تھوڑا سا ناک میں آواز کو چھپا کر کے پڑھیں گے۔ ظن کے نون کے اندر غنہ کریں گے، تھوڑی دیر آواز کو ناک میں روک کر کے پڑھیں گے۔ ان یقیما، یہاں پر بھی غنہ کریں گے، یہ قاعدہ بھی ابھی میں نے آپ کو اوپر بتایا ہے۔ حدود اللہ، اور اللہ کے نام کو منہ بھر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے، اور تجوید کا یہ رول ہے اللہ کے نام سے پہلے زبر ہوتا ہے تو اس اللہ کے نام کو منہ بھر کے پڑھتے ہیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ حدود اللہ، یہاں پر اللہ کے نام سے پہلے پیش ہے، اور اللہ کے نام سے پہلے پیش ہوتا ہے تو اس اللہ کے نام کو بھی منہ بھر کے پڑھتے ہیں۔ لِقَوْمٍ، یہاں پر غنہ کریں گے، یہ قاعدہ بھی ابھی میں نے آپ کو اوپر بتایا ہے۔ تو الحمدللہ آپ کی آیت نمبر 230 بھی مکمل ہو چکی ہے۔ اس آیت کے اندر جو تجویدی پوائنٹ ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، ان تمام پوائنٹ کو دھیان میں رکھ کر کے آپ پریکٹس کیجئے، اور جس طرح سے میں نے بتایا ہے اسی طرح سے پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ بہت اچھی طرح سے قرآن کریم کو پڑھنا سیکھ جائیں گے۔
اور پھر پڑھنا کیسے ہے آئیے ایک بار پڑھ کر کے بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ جی آج کے سبق کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔